الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عبادت کس کی اور کیسے. یہ عنوان جو میں نے چنا یہ دراصل اسلام کے ایک عظیم مفکر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ عنوان میں نے لیا. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دو انتہائی چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جواب، اور انہی دونوں سوالوں پر پوری شریعت ٹکی. پہلا سوال من تعبد، عبادت کس کی. دوسرا سوال کیف تعبد، عبادت کیسی. سوال کیا ہے؟ من تعبد، عبادت کس کی. جواب کیا ہوگا اس کا؟ عبادت صرف اللہ ہے. من تعبد، عبادت کس کی. جواب ہے عبادت صرف اللہ ہے. سوال ہے کیف تعبد، عبادت کیسی. جواب ہے عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت چھوٹا سوال ہے اور نہایت چھوٹا جواب ہے، اور انہی دونوں جوابوں پر پوری شریعت ہے. عبادت کس کی. عبادت صرف اللہ ہے. اچھا، عبادت صرف اللہ کی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی عبادت کریں تو ہمارا انجام کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو ہم تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ہم اس بات کو ہرگز معاف نہ کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ شرک کرو. لا یغفر، ہم معاف نہیں کریں گے. دوسری جگہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی اور نہیں. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جہنم ہی جہنم. جانتے ہیں ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، اوپر سے بھی گمراہ کروں گا، نیچے سے بھی گمراہ کروں گا، داہنی طرف سے رائٹ سائڈ سے بھی ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، لیفٹ سائڈ سے بھی میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اپنے بندوں کی اکثریت کو، اپنے زیادہ تر بندوں کو تو توحید والا نہیں پائے گا. تیرے زیادہ تر بندوں کو میں شرک میں مبتلا کروں. یہ ابلیس نے اتنی بڑی بات کہی تھی کب؟ جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، جب جنت سے نکالا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو بات کہی تھی اس بات کو سچا کر دکھایا. ابلیس کا جو خیال تھا، ابلیس نے جو بات کہی تھی، جو وعدہ کیا تھا، ابلیس نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، میرے زیادہ تر بندوں نے ابلیس کی پیروی کی، ابلیس کے نقش قدم پر چلے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے ایک بہت اصولی بات یاد رکھیں. اسلام کی نظر میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک. توحید ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ حدیث قدسی. حدیث قدسی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی بات بیان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر ہو جائیں، تیرے گناہوں سے سارا آسمان بھر جائے، پھر تو مجھ سے توبہ کرے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، لغفرت لک، تو میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے بندے تیرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، میری رحمت کا دریا تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تو زمین کے برابر گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے، ولا تشرک بی شیئا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، میرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، میرے علاوہ کسی سے دعا نہ کی ہو، میرے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی ہو، میرے علاوہ کسی کے نام کی نذر نہ مانی ہو، میرے علاوہ کسی کے نام کی قربانی نہ کی ہو، میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کیا ہو، میرے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہ کی ہو جتنی محبت مجھ سے کرنی چاہیے، اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے زمین بھر کے تو گناہ میرے پاس لائے گا، میں زمین بھر کے مغفرت کے ذریعے تجھے معاف کروں. اس سے بڑا پروانہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد بھی اگر ہم اور آپ
توحید کے معاملے میں سمجھوتا کرے، توحید کے معاملے میں کمپرومائز کرے، توحید کے معاملے میں ڈھیلے بن جائے، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ آئیے ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ یہاں پر ایک پوائنٹ، حدیث کے راویوں میں سب سے زیادہ روایت کس صحابی سے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ایک جنرل نالج کا سوال کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث انہی سے روایت۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، من اسعد الناس یوم القیامۃ بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون سا خوش نصیب آدمی ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہو؟ اتنا بہترین سوال ہے۔ صحابہ کرام دین کے بھوکے تھے، سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ کتنا بہترین اور کتنا امپورٹنٹ سوال ہے، کتنا اہم سوال ہے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو۔ اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں کر سکتا، لما رأیتک من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو حدیث کا بڑا لالچی ہے، تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث مل جائے۔ پتا چلا کہ نبی کی حدیث کا انسان کو لالچی ہونا چاہیے، انسان کے اندر نبی کی حدیث کی حرص ہونی چاہیے کہ کہاں سے مجھے میرے رسول کی حدیث مل جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے سوال کا جواب فرمایا، اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت اس خوش نصیب انسان کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ آپ کہیں گے آج تو سارے کے سارے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ سارے کے سارے مسلمان اس لسٹ میں آ جائیں گے، لیکن نبی نے آگے اور شرط لگا دی، خالصا من قلبہ، دل کی گہرائی سے کلمہ پڑا ہوگا، یعنی اس کلمے میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہوگی، اس توحید میں شرک کی گندگی کی کوئی ملاوٹ نہ ہوگی۔ علامہ ابن قیم نے ایک بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ توحید ایک سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک سفید کپڑا ہے، بالکل وائٹ کپڑا، اس کے اوپر ایک ہلکا سا اسپاٹ بھی لگتا ہے تو نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ توحید بالکل سفید کپڑے کی طرح ہے، اس پر شرک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ایک ہلکا سا اسپاٹ بھی نہیں چلے گا، ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں چلے گا۔ پھر علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ توحید ایک بالکل صاف شیشے کی طرح ہے، بالکل کلیئر میرر کی طرح ہے۔ ایک بالکل صاف آئینہ ہو تو اس آئینے میں اگر ہلکی سی بھی کہیں خراش آ جائے گی، کہیں ہلکی سی چمک آ جائے گی تو نظر آئے گی دور سے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ توحید اتنی نازک اور اتنی صاف اور شفاف چیز ہے۔ ہم اور آپ آج توحید اور شرک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی یہ الگ بات ہے کہ تو میرا آخری نبی ہے، تو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، تو اس کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، لیکن اے میرے نبی تجھے بھی اس بات کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے، تجھے بھی اس بات کی نالج حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کا کیا بدلہ ملے گا، شرک کا کیا بدلہ ملے گا۔ یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے۔ اچھا، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، بڑی پیاری حدیث ہے، امام دارمی اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ سنیے، بہت غور سے سنیے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، بہت گنہگار انسان۔ کتنے گنہگار انسان ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے گناہوں کے
رجسٹر ہوں گے. کتنے لمبے رجسٹر ہوں گے؟ اتنے لمبے رجسٹر ہوں گے کہ جتنی دور انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا اس کا رجسٹر ہوگا. اور ایک رجسٹر نہیں ہوگا، 90 رجسٹر ہوگا. 90 رجسٹر ہوگا. اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے حل لک عذر، تیرے پاس کوئی بہانہ ہے؟ اتنا گنہگار ہے تو، تیرے پاس کوئی اپنے گناہوں کی صفائی دینے کا کوئی راستہ ہے؟ بندہ کہے گا نہیں ہے، بہت گنہگار تھا، میرے پاس کوئی صفائی دینے کا راستہ نہیں. اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ریکارڈ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جائے گا. بطاقہ کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں. بطاقہ عربی میں کارڈ کو بولتے ہیں، چھوٹا سا کارڈ. اسی لیے جو ریلوے ٹکٹ ہوتا ہے اس کو عربی میں بطاقۃ السفر بولتے ہیں. ٹکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. تو ایک بطاقہ نکالا، ایک پرچہ نکالا، ایک کارڈ نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکلوایا فرشتے. اس کارڈ پہ کیا لکھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کہے گا بندے تیرے عمل کو میں تولنے جا رہا ہوں، احذر وزنک، تو اپنے عمل کا وزن نکال. بندہ کہے گا اللہ کہاں یہ موٹے موٹے لمبے لمبے 90 رجسٹر اور کہاں یہ ہلکا تو معمولی سا کارڈ، اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نے فرمایا لا ظلم لک اليوم، میرے بندے آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تولنے تو دے. فتوضع السجلات فی کفۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 90 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے ہیں. وتوضع البطاقۃ فی کفۃ، اور وہ جو ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا وہ ایک پلڑے میں رکھا گیا. فتاشت السجلات، رجسٹر والا پلڑا اوپر ہو جائے گا. وثقلت البطاقہ، اور کارڈ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، کارڈ والا پلڑا نیچے آ جائے گا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں وَأَيُّ شَيْءٍ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، ارے جس پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، اللہ کے نام سے بھاری کون سا پلڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام جس پلڑے میں ہو، اللہ کی توحید جس پلڑے میں ہو، اس سے کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کو بخش دیا جائے. توحید اتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. مولانا الطاف حسین حائی نے کہا تھا وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آخر ہندو سے. توحید کا ستیہ ناش اگر کیا گیا تو سب سے زیادہ ہمارے ہندوستان میں ہے. توحید نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر ہمارے ہندوستان میں ایک قوم ایسی ہے کہ ہر کنکر میں شنکر مانتی ہے تو ایک قوم ایسی بھی ہے جو ہر مزار میں پروردگار مانتی ہے. جس امت کے نبی نے کہا تھا اپنے انتقال کے پہلے، اپنے انتقال کے چند لمحات کے پہلے کہ اے اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر، تیری لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اے اللہ میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے سجدے کی جگہ نہ بننے دینا. جس امت کے نبی نے یہ کہا تھا، آج اس نبی کو ماننے والی امت آج اپنے آپ کو کہاں کہاں ذلیل کر رہی ہے. آج کتوں کے نام کی مزار ہے، بلیوں کے نام کی مزار ہے، جانوروں کے نام کی مزار ہے، ننگوں کے نام کی مزار ہے. ایسی بھی مزاریں ہیں جہاں کوئی دفن ہی نہیں ہے اور لوگ جا رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، سارے مسلمان بغیر کسی اختلاف کے، سارے مسلمانوں کا ایک بات پر تو اتفاق ہے کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں اللہ کے بندوں میں. اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، آپ کو کوئی بیماری پہنچانا چاہے، آپ کو کوئی مصیبت دینا چاہے، فلا کاشف لہ، تو ہے میرے نبی کائنات میں کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ کو بھی اگر ہم تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. تو جب میرے نبی
اپنی تکلیف کو نہیں روک سکتے میرے بھائیوں، تو جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو میرے نبی کے بعد ہی ہے نا۔ تو جب میرے نبی اپنی تکلیف کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دور کر سکتے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تو یہ لوگ کیسے ہمارے قبول بنا سکتے؟ بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل۔ اللہ کے نبی کو ایک بیٹا ہوا، بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ آپ کو 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے ہوئے، تینوں انتقال کر گئے، یہ تیسرا بیٹا تھا ابراہیم۔ بھئی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نرینہ اولاد، بیٹا ہو۔ نبی کو بیٹا ہوا، ظاہر سی بات ہے نبی کو خوشی تھی۔ اب نبی کے بیٹے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے نبی کا بیٹا، ابراہیم نام تھا، ابراہیم رضی اللہ تعالی۔ نبی نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، کائنات کے امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے، اور زبان سے کہا ان القلب تدمع، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ اے میرے پیارے بیٹے، تیری جدائی سے میرا دل تڑپ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن میرے بیٹے میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناراض کرے، زبان سے میں کوئی ایسا جملہ نہ نکالوں گا جو میرے اللہ کو ناراض کرے۔ میری آنکھیں ضرور بہ رہی ہیں، میرا دل ضرور تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن زبان میری کنٹرول میں رہے گی۔ آج انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ارے گالی دینے والے اللہ کو گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہنے والے اسلام کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن نبی کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا بیٹا چھین کر، اپنے نبی کا بیٹا لے کر یہ سبق بھی دیا کہ میرے نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اگر میں اس کے بیٹے کو لینا چاہوں، اس کی جان لینا چاہوں تو میرے نبی کے کنٹرول میں۔ اچھا جب نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کافر لوگ کہنے لگے دیکھو یہ تو تم کٹا ہے، اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی تو نسل بھی نہیں چلے گی آگے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا مقام بھی ضرور بیان کر دیا قرآن۔ نبی کا بیٹا چھین کے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ اولاد دینے والا بھی میں، اولاد لینے والا بھی میں۔ اور جب دنیا نے میرے نبی پر اعتراض کیا کہ اس نبی کی تو نسل آگے نہیں چلے گی، تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی جواب دے دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کا مقام تو اتنا اونچا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا۔ اچھا ایک بات بتائیے، حوض کوثر کون پلائیں گے قیامت میں؟ ہمارے نبی پلائیں گے نا۔ مگر ایک شاعر نے کہا ہے جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا۔ بتائیے یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ساری امت یہ مانتی ہے کہ اللہ نے کوثر پلانے کا اختیار، جام کوثر پلانے کا اختیار اپنے نبی کو دیا۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ احمد رضا پلائیں گے۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے، یہ نبی کا مقام گرانا نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ کے دشمن، آپ سے دشمنی کرنے والوں کی نسل کٹی ہے، ان کی دم کٹی ہے۔ ارے آپ کی نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اے میرے نبی جب تک دنیا میں سورج ہے، جب تک چاند ہے، جب تک یہ دنیا ہے، دنیا میں تیرا کلمہ پڑھنے والے موجود رہیں گے، تیرا نام لینے والے موجود رہیں گے، تیرے اوپر درود پڑھنے والے موجود رہیں گے۔ اے میرے نبی تو دم کٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری اولاد نہیں ہے تو کیا؟ ارے تیری امت کے لوگ قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے تیرا نام لیتے رہیں گے۔ ان شانیک هو الابتر، تجھے گالیاں دینے والے، تجھ سے دشمنی کرنے والے انہی لوگوں کی دم کٹی ہے، وہی بے نسل۔ تو تعبد اللہ،
عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ۔ اچھا ایک بات اور، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کا لفظ جو ہے بہت ہی بڑا اور بہت ہی وسیع لفظ ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی جن کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، قسم کھانا بھی عبادت، نظر ماننا بھی عبادت، بھروسہ کرنا بھی عبادت، ڈرنا بھی عبادت، محبت کرنا بھی عبادت۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم اللہ کے لیے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت اپنے پیر صاحب سے کرتے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حلال کرنے والا وہ، حرام کرنے والا وہ، لیکن ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ فلاں چیز حرام ہے، لہسن مت کھاؤ، لہسن کھانا حرام ہے، تو شریعت نے تو حلال قرار دیا، اللہ نے تو حلال قرار دیا، لیکن ہم نے اپنے پیر صاحب کے کہنے پہ لہسن کھانا چھوڑ دیا کیونکہ پیر صاحب نے کہا لہسن حرام ہے، تو ہم نے جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا اپنے پیر صاحب کو دے دیا۔ یہ بھی شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بات فرمائی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے سینٹس کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ تو کبھی اپنے عالموں کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے عالم جو بولتے تھے حلال، تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے عالم جس کو حرام بولتے تھے تم حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ بولے ہاں۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو اللہ کو چھوڑ کے رب بنانا ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنے والا اللہ ہے۔ تو شرک کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، شرک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ محلے والے کہیں کہ بڑا نمازی، جس کو ہم بولتے ہیں ریاکاری، یہ بھی شرک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو شرک اصغر کہا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر اگر کسی بات کا ہے تو اسی بات کا ہے کہ کہیں تم شرک اصغر نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا ریاکاری، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، دکھاوے کے لیے چیریٹی صدقہ زکات کرنا، دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اور جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میرے بھائیوں میں یقین مانیے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سننے کے بعد ہر مسلمان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے۔ سب سے پہلا آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، مجاہد تھا، اس کو لایا جائے۔ اللہ پوچھے گا یہ بتا میرے بندے، میں نے تجھے طاقت دی، پاور دیا، لڑنے کا ہنر دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ قاتل تو فی کا، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، تیرے لیے لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا۔ اللہ کہے گا میرے بندے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا تاکہ میں خوش ہو جاؤں، تو اس لیے جہاد نہیں کر رہا تھا تاکہ مجھے خوش کرے، بلکہ تو اس لیے جہاد کر رہا تھا، اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا تجھے کہے کہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، بہت بڑا ہمتی ہے، اس کو لڑنا آتا ہے۔ تو نے دنیا میں واہوائی کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے جہاد کیا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو نے پا لیا۔ دنیا نے تجھے گولڈ میڈل دیا، دنیا نے تیرا نام کیا، دنیا نے تجھے جرنیل کہا، تجھے جو چاہیے تھا تو نے پا لیا۔ اب میرے یہاں تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ دنیا سے شہید ہو کر آیا تھا اور یہاں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، قرآن کا قاری ہوگا، عالم ہوگا، دنیا میں بہترین عالم تھا وہ۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، تجھے عالم بنایا، حافظ بنایا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ رات رات بھر میں قرآن پڑھتا تھا، بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، میں تیرے دین کے لیے قرآن کو سیکھا کرتا تھا، سکھایا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے اس لیے قرآن پڑھاتا تاکہ دنیا تجھے عالم کہے, تو اس لیے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے, تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے, میری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا تھا, تو نے تو اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے, قاری کہلوانے کے لیے کام کیا تھا. میرے بندے تجھے جو چاہیے تھا تو نے پا لیا. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ فِي النَّارِ, اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا گھسیٹ کر. تیسرا آدمی آئے گا, بہت پیسے والا, دولت والا, دنیا میں تھا. اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے بہت دولت دی تھی, بہت پیسہ دیا تھا, بڑا مالدار بنایا تھا, تیرا لمبا چوڑا کاروبار تھا, بتا تو صحیح تو نے میری نعمت کے ساتھ کیا کیا. بندہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی بھی بھلائی کا راستہ نہیں چھوڑا, کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا, کوئی مسجد نہیں چھوڑی, کوئی یتیم خانہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے چندہ نہ دیا ہو. اے اللہ میں تیرے راستے میں دن رات پیسے بہاتا تھا. اللہ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مدرسے میں چندہ ضرور دیا تھا لیکن اس لیے دیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا چندہ دینے والا ہے, یہ تو بڑا سخی ہے, یہ تو بڑا دینے والا ہے, یہ تو بڑا داتا ہے. تو نے اپنی واہواہی کے لیے, اپنے نام کے لیے چندے دیے تھے, مدد کی تھی لوگوں کی. میرے بندے تجھے جو چاہیے تھا تو نے پا لیا. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ فِي النَّارِ, اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک, اور یہ ریاکاری جو شرک ہی کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک چیز تو یہ ہو گئی, عبادت کس کی؟ عبادت اللہ کی. دوسرا سوال یہ تھا عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتائیے, ایک کام دیکھنے میں بہت اچھا ہے, کام بھی غلط نہیں, لیکن نبی نے نہیں کیا, تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا یا وہ عمل ہی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ آپ کی اس بارے میں نالج کیا ہے, آپ کیا جانتے ہیں؟ کام اچھا ہے, مثال کے طور پہ نماز, لیکن اس نماز کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا. فار ایگزامپل عید کے دن, عید کی نماز کے پہلے یا بعد میں اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں. آپ لوگ پڑھتے نہیں نا ہیں, عید کی نماز کے پہلے نماز کوئی نماز نہیں نہ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی سے کوئی نماز سامنے. اب کوئی آدمی اگر عید کی نماز کے پہلے عیدگاہ پہنچ گیا, اب وہاں ٹائم ہے, لوگ فالتو بیٹھے ہیں, وہ سوچ رہا ہے کہ یار ٹائم بھی ہے اور فالتو میں بیٹھا ہوں تو کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھوں, وہ پڑھ رہا ہے 2 رکعت. تو آپ بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایک واقعہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا عیدگاہ میں عید کے دن, وہ عید کی نماز کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. حضرت علی نے دیکھا کہ عجیب آدمی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے کوئی نماز نہیں پڑھی. جب اس نے سلام پھیر لیا تو حضرت علی نے اس کو بلائی, ادھر اب کیا کر رہے تھے تم؟ بولا ابھی ٹائم تھا تو میں نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کہا ارے بے وقوف, اللہ کے نبی نے عید کی نماز کے پہلے یا بعد میں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی. کہ صحابہ دلیل کیا دیتے تھے, صحابہ کی دلیل دیکھیے, نبی کا عمل دلیل بناتے تھے. تو کہا کہ نبی نے تو نہیں پڑھی. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے, کوئی غلط کام کیا ہے, نماز ہی تو پڑھی ہے, کون سا گناہ پڑے گا مجھے؟ تو حضرت علی نے بڑا بہترین جواب دیا, کہا کہ تو صحیح بول رہا ہے, تو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا, لیکن جس نماز کا حکم میرے نبی نے نہ دیا ہو, جو نماز میرے نبی سے ثابت نہ ہو, اس نماز پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی نہیں دے گا. اور جب ثواب نہیں دے گا, اور چونکہ تو دین میں ایک نیا کام نکال رہا ہے, اس لیے امید ہے کہ تجھے الٹے عذاب ملے گا, کیونکہ یہ بدعت ہے. تو عبادت کیسی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. نبی نے عبادت کر کے ہم کو دکھا دیا. ہم نبی سے زیادہ کریں تو بھی غلط ہے, نبی سے کم کریں تو بھی غلط ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوتی تھی, اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, روزہ کتنا رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے بتایا. تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی کی عبادت کم محسوس ہوئی. ارے اللہ کے نبی بس اتنی ہی نماز پڑھتے تھے, اتنا ہی روزہ رکھتے تھے, انہیں کم محسوس ہوئی. تو اب ان تینوں صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اما انا
فلا انام لیلا، آج کے بعد میں کبھی رات کو آرام نہیں کروں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، آج کے بعد میں ڈیلی روزہ رہوں گا، کبھی بیچ میں ایسا دن نہیں آئے گا کہ روزہ نہ رہوں، ڈیلی روزہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا وَلَا تَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادی نہیں کروں گا، بخیرہ ہی نہیں پالوں گا، بچوں کا اور بیوی کا جھنجٹ ہی نہیں رہے گا، عبادت میں لگا دوں گا اپنے آپ۔ تینوں نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا اور کہا تم ہی لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ایسا کہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کبھی بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت متقی ہوں، حالانکہ آپ سب سے متقی تھے، لیکن آپ کبھی کہتے نہیں۔ لیکن یہاں ایک مس کنسیپشن ہو رہا ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے دین کو لے کر۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے، زیادہ روزہ رکھنے کا نام دین ہے، زیادہ رات کو تہجد پڑھنے کا نام دین ہے۔ تو ایک مس کنسیپشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، میں تم سے زیادہ، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ میرے دل میں ہے، لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رہتا ہوں، کبھی کبھی ناغا بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جو میرے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنائے گا فلیس منی، اس کا میری شریعت سے، میرے دین سے کوئی مطلب نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ ڈھیر ساری نماز پڑھی جائے، ڈھیر سارا روزہ رکھا جائے، ڈھیر سارا حج کیا جائے۔ عبادت اس کا نام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، عبادت اس کا نام۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے حوض کوثر کا ذکر کیا، ذرا سوچئے قیامت کے دن جب گرمی بے تحاشا ہوتی ہے، 14 گھنٹے پیاس لگ رہی، مجھے تقریر کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، سوچ رہا اٹھ کے بھاگ جاؤں، اتنی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، 14 گھنٹے پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن جب گرمی بے تحاشا رہے گی تو انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت رہے گی؟ پانی کی۔ اور ان حالات میں اگر ایسا پانی پلایا جائے جس کو پینے کے بعد پیاس بھی نہ لگے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی پلائیں گے پانی، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، وہ احمد رضا صاحب نہیں پلائیں گے، پتہ نہیں کہاں رہے گا، اللہ کے نبی پلائیں گے، اور سب کو پلائیں گے، اپنے امتیوں کو پلائیں گے، سب کو نہیں پلائیں گے، اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی دیکھیں گے، کہیں گے، اللہ کے نبی ان کو پانی پلانے والے رہیں گے، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے بیچ میں رکاوٹ بن جائیں گے، نہیں چلو ہٹو، چلو تم ادھر چڑھو، تم نہیں ادھر آ سکتے، ناٹ الاؤڈ فار یو، ادھر چلو ہٹو، تمہارا دوسرا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں، ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں، یہ انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے پیارے نبی، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سی چیزیں نکال رکھی تھی، آپ کے دین میں انہوں نے کون کون سی بدعتیں نکال رکھی تھی، آپ نہیں جانتے۔ جب نبی سنیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو نبی خود کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسا ہے انہوں نے میرے دین کا کباڑہ کیا تھا، میرے دین کو بدلا تھا، انہیں گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جاؤ۔ اس سے دو باتیں والی، پہلی بات تو یہ کہ بدعتی کو جامع کوثر نہیں ملے گا، نبی کے دین میں نیا کام نکالنے والا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے کو اپنانے والا، اس کو جامع کوثر نہیں ملے گا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اگر علم غیب ہوتا تو فرشتے یہ نہ کہتے کہ اے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا۔ تو میرے بھائیوں، عبادت ایسی عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، اسی طریقے میں ہماری نجات ہے، اسی طریقے میں ہماری نجات ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب جیسے یہ کرتا میں پہنا ہوں، اب ہمارے کسی بھائی کو یہ کرتا اچھا لگ جائے، جو بھی دیکھیے اچھا لگے گا، تو اب وہ کہے گا کہ مولوی صاحب یہ کرتا ہم کو دے دیجیے نمونے کے طور پر، ایز اے سیمپل۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بہترین نمونہ ہے؟ یہ کہہ کر اللہ نے اشارہ کیا کہ میرے رسول کو چھوڑ کر تم جس کو بھی نمونہ بناؤ گے وہ بہترین نمونہ نہیں ہے، وہ بدترین نمونہ ہے، وہ خراب نمونہ ہے، وہ برا نمونہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی۔ بہترین نمونہ کہا اپنے رسول کو، یعنی رسول کو چھوڑ کر باقی دنیا میں ہم کسی اور کو اپنا ماڈل بنائیں۔ آج کل ہمارے نوجوان لوگ بال بنوانے جاتے ہیں تو سیلون والے سے کہتے ہیں سلمان خان والا بال بنوانا ہے نا، ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو اپنے پسندیدہ کھلاڑی والی، اپنے پسندیدہ کرکٹر والی چیز کی پینٹ لاتے ہیں مارکیٹ سے، تو وہ جو ان کے فلاں ہیرو نے پہنی۔ تو آج ہم نے کس کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنا دیا۔ ہمارے نمونہ، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ماڈل اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں، صحیح روایت ہے، کوفہ کی ایک مسجد میں گئے تو دیکھا کہ سامنے لوگ گولا بنائے ہوئے ہیں اور بیچ میں گولے میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور ہر آدمی کے سامنے کچھ کنکری رکھی ہے۔ کنکری جانتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کنکری رکھی، اور بیچ والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، سب اللہ اکبر، کنکری اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی لوگ مل کے اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا بات ہے، کیا حرکت ہے یہ؟ تو کہتے کیا ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کنکری کے ذریعے گن رہے ہیں، یہ کنکری کے ذریعے کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا سنو، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری نیکیوں کی، ارے گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، بربادی ہو تمہارے لیے۔ ابھی نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم لوگوں نے نبی کے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ تو کہتے اے ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد غلط نہیں ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، مقصد اچھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، ارے کتنے ایسے لوگ ہیں مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن اپنے مقصد لوگ کبھی پورے نہیں ہوتے، تمہارا یہ کام غلط ہے، اس کو فوراً۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا جو ایک بہت اہم عبادت ہے، اور اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے نیک بندوں کی تعریف کی تو ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بھی اگر ہم اپنے منمانے طریقے سے کریں گے تو نہیں چلے گا، ذکر بھی اسی طریقے۔ اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، دیکھا ہے نا آپ نے، بہت سے لوگ ایسے اللہ اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ فجر بعد 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھو، یا اللہ یا رحمان پڑھو، یہ کہاں سے آیا؟ ہم نبی کے طریقے کے علاوہ اپنے طریقے سے، اپنے من سے اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی کوئی خاص شکل بنا کے، کوئی خاص ٹائم مقرر کر کے، کوئی اسپیشل اس کی گنتی مقرر کر کے ہم اللہ کا ذکر نہیں۔ اب ایک آخری حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری اس کو کتاب العیدین میں لائے، جہاں پہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بیان ہے، وہاں پہ لائے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے نماز پھر خطبہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو آپ نے خطبے میں کہا من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی،
وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور جیسے ہم قربانی کرتے ہیں ویسے قربانی کی. فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ، تو اس نے سنت پر عمل کیا. ایک صحابی آ گئے حضرت ابو بردہ بن نیار، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بکری کو نماز کے پہلے قربانی کر دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے نیک کام ہے، اچھا کام ہے، سب سے پہلے میں ہی کر دوں. میں صبح صبح اٹھا، سب سے پہلے بکری کی قربانی کر دی، اس کے بعد کپڑا وپڑا پہن کے آ کے نماز پڑھ لی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان شاتک شات لحم، اے ابو بردہ تمہاری بکری کی قربانی نہیں ہوئی، تم نے صرف گوشت کھایا، تم کو قربانی کا ثواب نہیں ملے. یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ صرف گوشت تم کو ملا. قربانی تو تب ہوتی جب تم میرے طریقے پر عمل کرتے اور نماز کے بعد قربانی کرتے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ اشارہ کیا کہ قربانی اگر تم نے عید کی نماز کے پہلے کر لی ہے تو تم نے پورا بکرا قربان کر دیا، لیکن قربانی کا ثواب تم کو نہیں ملے گا. ثواب تب ملے گا جب تم میرے طریقے پر عمل کرو. میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. پہلی چیز کا نام توحید ہے، دوسری چیز کا نام اتباع سنت ہے، اور انہی دونوں چیزوں پر دین کی بنیاد ہے. اگر توحید گڑبڑ ہے تو ہم مشرک ہیں، اور نبی کا طریقہ نہیں اپنا رہے تو بدعتی ہیں. نہ مشرک کے لیے مغفرت ہے، نہ بدعتی کے لیے مغفرت ہے. نہ مشرک کا ٹھکانہ جنت ہے، نہ بدعتی کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں شرک کی کسی بھی شکل سے بچائے، اور رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی یہ جو بارش ہو رہی ہے اس بارش کو مزید قائم رکھے، اور جہاں جہاں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پر بارش نازل فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری عبادتوں میں سچائی اور خلوص پیدا فرمائے. جب تک یہ دنیا میں رہے اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.